اس وقت جو ہے ایک جانب ہم بلوچستان کی صورتحال دیکھ رہے تھے، ایک دم سے جو اٹیک کیا گیا، پھر آپریشن ہوا، آپریشن کے جو نتائج ہیں، جو سلسلہ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وادی تیرہ میں بھی خیبر پختونخوا بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ اس صورتحال میں کے پی کے حکومت کا فوکس ایک ہے، وہ احتجاج ہے 8 فروری کا، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کبھی اڈیالہ کبھی سپریم کورٹ کے باہر۔ تو سیاست کیا پاکستان تحریک انصاف نے سوچ لیا ہے کہ احتجاج ہی کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس پہ بہت ہی افسوس بھی ہے، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ جس انداز سے لوگ آئے اور کئی اضلاع میں بیک وقت اس طرح کی کارروائی کرنا، یہ کوئی معمول کی کارروائی نہیں ہے۔ وہ کہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے بڑے بہادری کے ساتھ اور بڑے پروفیشنل انداز میں اس کا مقابلہ بھی کیا اور اللہ نے کامیابی بھی دی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بلوچستان حکومت ہے وہ انتہائی نالائق ترین حکومت ہے، اور یہ کارروائی اللہ نہ کرے اگر کسی ایک شہر میں بھی ہو جاتا خیبر پختونخوا میں، تو بڑے زور و شور سے پنجاب سے اور سندھ سے اور یہ آوازیں اٹھتی کہ جی اس حکومت کو فارغ کیا جائے، گورنر راج لگایا جائے۔ لیکن کتنے مطلب بے گناہ لوگ بھی اس میں مارے گئے بیچارے، جو ہمارے عام لیبر تھے، پھر ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے کے کارکن شہید ہوئے، فوجی جوان شہید ہوئے۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے میرے خیال سے حکومتوں کو ضرور اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ دیکھیں جہاں تک ہمارا صوبے کا تعلق ہے، صوبے میں حکومت چل رہی ہے الحمدللہ۔ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان سے ملنا ہے، تو وہ ملاقات جو ہے وہ ہم عدالت کے حکم پہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ عدالت کے حکم اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ بڑی اچھی حکومت ہے اس لیے کہ یہ عدالت کا حکم نہیں مان رہی۔ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جنگل کا قانون ہے، ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں اور کس سے اپیل کریں؟ یہ ساری سچویشن ہے۔ اس کے بعد پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی آئین قانون عدالتی سسٹم نہیں مانے تو ہمارے پاس احتجاج کا حق تو ہے، اور پرانے احتجاج کا حق ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ تو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کریں۔ عمران خان کے ساتھ جو گزشتہ ہفتے میں جو کچھ ہوا، ان کے عام کی تکلیف ہے، سب کو پتہ ہے، اور حکومت جو ہے وہ ڈینائل پہ تھی کہ جی نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ احتجاج کے حق کے حوالے سے یوسف زئی صاحب اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ بلوچستان کا جو معاملہ ہوا اور جو ہم دہشت گردی کی بات کریں، ناصر بٹ صاحب، سیکورٹی اداروں کا فوری رسپانس تو، لیکن اس سے پہلے بلوچستان کی وہ حکومت وفاق کی جانب سے جو مدد ہے سیکورٹی اداروں کے حوالے سے، وہ کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا جو ہم نے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو کچھ بلوچستان میں ہوا یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہر شہری، ہر ادارے کے لوگ سب پریشان ہیں۔ اور اس پہ ہے کہ دیکھیں نا، نشانہ کس کو بنایا گیا؟ معصوم بچوں کو، عورتوں کو۔ یہ کون سی یہ کہنا پی ایل اے جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ تو اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ یا باقی لوگ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کی بات کریں گے؟ ایسے لوگوں کا تو قلعہ کما ضروری ہے۔ اور پھر میں شوکت یوسف زئی صاحب کی بات سن رہا ہے، ایسے موقع پہ تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو ماشاءاللہ ہماری فورسز نے جو رسپانس دیا، سی ایم بلوچستان نے بتایا بھی کہ 143 وہ دہشت گردوں کی لاشیں، یہ بیسیکلی ان کے پیچھے ہندوستان ہے اور افغانستان سے آئے ہیں یہ لوگ جو مارے گئے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو۔ اور ہمارے اپنے انٹرنل لوگ جب اس طرح کے واقعات ہوں اور وہ واقع سے اپنی سیاست اور بیانیے کی طرف جائیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا، مجھے آپ بتائیں کہ کے پی کے میں بھی دہشت گردی ہے، اور کے پی کے میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی، اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جب یہ کہ مجھے بتاؤ جی دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے اور مجھے ثبوت چاہیے۔ اب اتنے نازک حالات میں ہمیں سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اسے جیل میں ملنا ہے، بھائی یہ تم جیل سے ملنا
وہ ضروری ہے یہ جو کچھ حالات آج ہوئے ہیں یہ دہشت گردی ہوگی، اس کے قلع کمیں کرنے کے لیے ہمیں ایک آواز ہونی چاہیے، اور یہی ہوگا. باقی جس طرح کا رسپانس دیا ہے فورسز نے یہی ہونا چاہیے تھا. اور باقی جو لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام اب کو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اور یہ کسی کے یہ پراکسی وار ہے نا، ہندوستان پیچھے ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گرینڈ آپریشن بلوچستان میں بالکل ضرورت ہے. جو آپ نے امپورٹنٹ بات کریں کہ ملاقات بھی ایک جو اگر قانونی طور پر حق ہے تو پی ٹی آئی کو ملاقات بھی ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اسی سے جڑا ایک معاملہ شوکت یوسف زئی صاحب، کل وادی تیرہ میں باڑہ جرگہ پورا آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ آپ کی حکومت میں، آج جمرود میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ جرگہ منعقد کر لیا. یہ ڈویژنل سطح پر اب جرگے شروع ہوں گے یا ایک صوبے میں ایک آواز ہونے کی صورت میں ایک آپ کے خلاف آواز آ جائے گی، جمرود میں آپ کے حق میں آواز آ جائے گی؟ تو پھر جرگہ تو ایک بڑی اہم چیز ہمیشہ سے خیبر پختونخوا میں رہا ہے، اور اب وہ جرگہ در جرگہ بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں، جو صوبائی حکومت نے کہا تھا جرگہ بلانا، تو وہ تو جرگہ ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت ہی بلائے گی نا. اب کوئی اور اس میں بلا کے اپنے لیے مزے تلاش کرے تو ایک الگ بات ہے نا. جس طرح بٹ صاحب نے کہا کہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، تو یکجہتی کے لیے کون چھوڑ رہا ہے؟ ہم نے تو اے پی سی بلائی ہے نا، اے پی سی بلائی ہے، اس میں نون لیگ نے بھی شرکت کی تھی، پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی، باقی جماعتوں نے بھی کی تھی. اس اے پی سی کا کیا رزلٹ نکلا؟ یعنی آپ کی اپنی پارٹی جو نون لیگ ہے اس نے جو اعلامیہ تھا اس پہ دستخط کیے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے جس سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے یا کنٹرول ہو سکتی ہے. تو اس پہ اب وفاقی حکومت اس پہ بھی عمل نہیں کر رہی ہے، اس کا جواب تک نہیں دے رہی ہے، تو ہم کس کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کی حکومت بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے کہ کے پی میں آپریشن ہو؟ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط بیان کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف، جسے ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ دہشت گردی ختم کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے. سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر میکینزم بنائیں. اب میکینزم پہ اختلاف ہے، میکینزم یہ بیٹھ نہیں رہے ہمارے ساتھ. اور ہم نے جب ان کی جماعتوں کو سب کو ملا کے اعلامیہ بنایا 15 نکاتی، اس میں پورا ایک روڈ میپ دیا، تو اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے. بس ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، یہی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہی آپ نے ماننا ہے. اب یہ تو بس اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ کیجولٹیز کم سے کم ہو، یہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیجز کم ہو، شہادتیں کم ہو. ہمارے جو فوجی جوان یا جو سیکورٹی اداروں کے اہلکار لڑتے ہیں ان کی شہادتیں کم سے کم ہو. لوکل لوگ تعاون کریں، لوکل پولیس، لوکل سی ٹی ڈی ان کے ساتھ ہو. بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ہی بیانیہ بنا کے کہ جی یہ فوج مخالف ہے پی ٹی آئی، اور یہ جو ہے نا یہ فلاں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یار سمپل سی بات ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی جو پارٹی کے جو لوگ ہمارے ساتھ اے پی سی میں بیٹھے تھے، ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ جو انہوں نے کہا وہی ہم نے آپ کو لکھ کے بھیج دیا کہ جی آپ کی پارٹیاں اس پہ اتفاق کر رہی ہیں.